स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है इन्फ्लुएंस ऑफ हेल्थ एंड इलनेस ऑन बिहेवियर और प्रोफेशनलिज्म इन हेल्थ केयर सेक्टर। हमने देखना है कि जो हेल्थ केयर सेक्टर में प्रोफेशनलिज्म है वो फिजिशियंस किस तरह से जो है वो परफॉर्म करते हैं जब वो पेशेंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं। उनके लिए जब वो पेशेंट से डील कर रहे होते हैं, कोई भी पेशेंट जब उनके पास आता है तो उनको पेशेंट को एफिशिएंटली डील करने के लिए, प्रोफेशनल तरीके से डील करने के लिए नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड जो है उसको इम्प्रूव तरीके से दिखाना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट का एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि जो प्रोफेशनलिज्म जो है वो जो फिजिशियंस हैं उनके प्रोफेशनलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो अपना एटीट्यूड दिखाएगा पेशेंट को और स्किलफुली किस तरह से वो उसको डील कर सकेगा। अगर वो पेशेंट को स्किलफुली डील नहीं कर सकता तो पेशेंट जो है वो एक दफ़ा उसके पास आएगा, नेक्स्ट टाइम कभी भी पेशेंट उसके पास नहीं आएगा। अब जो फिजिशियन पेशेंट्स होते हैं वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा होगा और उनका नॉलेज भी बेहतर होगा और उनको बेहतर तरीके से वो ट्रीट करेंगे। नॉलेज हम किसको कहते हैं? फिजिशियंस का जो नॉलेज होता है, नॉलेज ये है कि आपको पता हो, आप डिफ्रेंशिएट कर सकें जो नॉर्मेलिटी है और एबनॉर्मेलिटी है, यानी रिगार्डिंग टू इलनेस, कि जो पेशेंट है ये इसमें कोई डिसऑर्डर है इलनेस के हवाले से या नहीं है, ये नॉलेज है आपका। और फिर ये जो इलनेस है ये बायोलॉजिकल है या साइकोलॉजिकल है, ये भी आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है और ये आपके जो है नॉलेज के ऊपर होता है। अगर आप पहली स्टेज में ही अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए बेहतर तरीके से डायग्नोस कर लेते हैं कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या बायोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से डिसऑर्डर है पेशेंट में, तो आपका जो है आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम उसी वक्त हल हो जाता है। अब स्किल क्या है? जो एक फिजिशियन हो सकता है उसमें कौन कौन सी स्किल हो सकते हैं जो जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट सेटिस्फाइड होता है और जो है किसी भी तरह का मिसकंसेप्शन जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के दरमियान पैदा नहीं होती। अब जो डॉक्टर हैं उसमें सबसे पहले रिटन कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए। जो मेडिकल की लैंग्वेज है उसमें वो किस तरह से जो है वो चीज़ों को कम्युनिकेट करता है पेशेंट को या फार्मास्यूटिकल को, मेडिसिन के लिए, या आपका जो डिस्पेंसर है उसको, तो ये स्किल जो है वो उसमें होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप पेशेंट जो है उसे डिस्कस करें, उसकी हिस्ट्री, और उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिखें ताकि बाद में जब वो पेशेंट आपको विज़िट करे तो आपको क्लियरली जो है उसकी हिस्ट्री का पता हो। जब आप उसकी हिस्ट्री पता करके उसको डायग्नोज कर लेंगे कि इसका बायोलॉजिकल फैक्टर है इसका प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल फैक्टर है, तो फिर आप प्लान करते हैं एक ट्रीटमेंट के लिए, मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं जिसको कि आप लिख देते हैं। तो ये सारी रिटन स्किल में आते हैं। उसके बाद है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। जो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है लैंग्वेज के थ्रू है या गेस्चर्स के थ्रू है, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल जो है वो डॉक्टर में इंतहाई बेहतर तरीके से होना चाहिए ताकि वो अपने पेशेंट के जो वर्बल साइंस हैं उनको भी समझ सके, क्योंकि कुछ पेशेंट जो है वो हर सिम्टम जो है वो डॉक्टर को, फिजिशियंस को नहीं बता सकते, इसलिए उसको समझना भी चाहिए, उसमें इतना स्किल होना चाहिए कि वो उनके जो वर्बल गेस्चर्स हैं उनको समझे भी और अपने भी जो कम्युनिकेट करे वर्बल तरीके से, वो भी बड़े कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए ताकि पेशेंट को पॉजिटिव जो है वो आपका इमेज जाए।
آپ نے جو پیشنٹ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ریلیشن شپ پیدا کرنا ہے، جو ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ ہے، جو کہ ایمپتھی کے اوپر جس کا بیس ہو، آپ اس کی ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، آپ پراپر لینگویج یوز کریں، جو آپ پیشنٹ کو سنیں، جو اس کی لینگویج ہے، اگر آپ کو وہ آتی ہے تو پریفریبلی وہ والی لینگویج استعمال کریں یا نیشنل لینگویج اردو لینگویج یوز کریں۔ دوسری یہ بات ہے کہ اس کو کلیئرلی واضح طریقے سے جو بھی بات کہیں، بالکل آہستہ نہ بولیں یا بہت تیز نہ بولیں، اتنا طریقے سے بولیں کہ اس کو پراپرلی کمیونیکیٹ ہو جائے۔ پھر اس کو انفارمیشنل کیئر دیں آپ کہ آپ کی یہ جو ڈس آرڈر ہے وہ اس وجہ سے ہے، آپ کو یہ جو ہیں پریکاشنز کرنی پڑیں گی۔ تو یہی جو چیزیں ہیں، پھر افیکٹو کمیونیکیشن میں پہلا آپ نے ریٹن کیا، وربل کمیونیکیشن، یہ جب امپریشن پیشنٹ کے اوپر اچھا پڑے گا تو آگے جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ آپ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ ان دو جو سکلز کے بعد تیسرا جو سکل ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ مینجمنٹ سکل ہے۔ پیشنٹ کو آپ نے اس کو دیکھ لیا، اس کی ہسٹری لکھ لی ہے، اس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا پیدا کر دیا، اس کو اچھے طریقے سے سن لیا، پازیٹیو امپریشن دے دیا۔ اب تیسرا سٹیپ ہے آپ اس کو مینیج کیسے کریں گے، یعنی اس کو ٹریٹ کس طرح سے کرنا ہے۔ اس کی جو ہسٹری آپ نے لی ہے اور جو سمٹمز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کے تھرو آپ جو ہے وہ پراپر طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے جو آپ کی کلینکل جو پرابلم آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو پرائرٹائز کریں گے کہ پہلا جو اس کو کون سی میڈیسن سے یا تھراپی سے ٹریٹ کیا جائے گا، اس کے بعد کون سی، اور اس کے بعد کون سی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ فارماسیوٹیکل انٹرونشنز کون سی ہوں گی اور سائیکولوجیکل انٹرونشنز کون سی ہوں گی آن دا بیسس آف ڈائگنوسس، جو آپ نے ڈائگنوز کر لیا اس کی ہسٹری سے اور سمٹم سے۔ پھر آپ سب سے پہلے اس کی کاؤنسلنگ کریں گے، جیسا کہ ڈاکٹرز کرتے ہیں۔ اگر اس کا سائیکولوجیکل پرابلم ہے تو آپ اس کی کاؤنسلنگ شروع کریں گے، جو کہ پہلی سٹیج ہوگی اس کی ٹریٹمنٹ کی۔ تو جیسے ہی آپ اس کی کاؤنسلنگ سٹارٹ کریں گے تو جو پیشنٹ ہے وہ اس کو سمجھ آنا شروع ہوگی کہ ڈاکٹر کو، فزیشین کو میری بیماری کے بارے میں کافی علم ہے، تو وہ آپ کو پھر بہتر طریقے سے آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کرے گا۔ اب یہاں کے بعد پھر اگر مزید کوئی کمپلیکیشنز ہیں تو پھر آپ کے پاس ریسرچ کرنے کے سکلز ہونے چاہیے کہ آپ پھر ریسرچ کر کے، انویسٹیگیٹ کر کے جو ہے اگر تو کچھ زیادہ ہی گمبھیر مسئلہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ اس سے ریلیونٹ جو میٹیریل ہے آپ کے پاس پہلے اس کو اسٹڈی کریں، دیکھیں کہ واقعی یہ جو سمٹمز میں نے ڈائگنوز کیے ہیں یا میں فائنل کرنے والا ہوں، یہ جو پہلے ریسرچ ہو چکی ہے یا جو پہلے لوگوں میں یہ ڈس آرڈرز ہیں، کیا یہ اسی کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا جب آپ ٹریٹ کر رہے ہوں گے اس کے رزلٹس وہی آتے ہیں جو پہلے پیشنٹس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ آپ نے کیا اس کے جو رزلٹ پہلے آئے تھے، کیا یہ وہی رزلٹ ہیں۔ اس کو آرگنائز طریقے سے کریں اور ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کریں تاکہ جو پیشنٹ ہے وہ بور بھی نہ ہو اور فیل کرے اس کو امپرومنٹ نظر آئے۔ آپ پہلے ہم نے نالج دیکھا ڈاکٹر کا، پھر سکلز دیکھے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹیچیوڈ ڈاکٹر کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ تین طرف سے ہوتا ہے۔ ایک ایٹیچیوڈ وہ اس کا ٹورڈز ہز اون پرسنالٹی ہو سکتا ہے، دوسرا جو ہے پیشنٹ کے لیے ہو سکتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ سوسائٹی کے طرف اس کا جو ہے وہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ اب ہم نے اس کو باری باری دیکھنا ہے کہ جو ڈاکٹر کا ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز پیشنٹ وہ کیسا ہونا چاہیے، ٹورڈز ہز اون پرسنالٹی کیسا ہونا چاہیے، اور ٹورڈ دا سوسائٹی کیسا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کو جو ہے وہ ایتھیکل ریلیشن شپ پیدا کرنا چاہیے پیشنٹ کے ساتھ جو رولز اینڈ ریگولیشن کے اندر ہو۔ دوسرا یہ کہ ڈیمونسٹریٹ کمٹمنٹ ٹو دا بایو سائیکو سوشل ماڈل،
جو سائیکو سوشل ماڈل ہے اس کے تھرو اس کو ڈائگنوز کرنا چاہیے، نہ کہ صرف کلینکل جو ہے فارماسوٹیکل طریقے سے میڈیسن کے تھرو اس کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر کو ایمپیتھی جو ہے وہ ایمپیتھی کے تھرو، یعنی اس کے جو پرابلمز ہیں اس کو سمجھنا چاہیے، اس کی مشکلات ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کر کے جو ہے وہ ڈاکٹر اگر اس کا علاج کرے گا تو وہ بہتر طریقے سے کر سکے گا۔ پیشنٹ کے انٹرسٹ کو بھی ڈیولپ رکھنا ہے، ساتھ ساتھ جو جس طرح سے پیشنٹ چاہتا ہے اس طرح سے اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کرنا ہے۔ میڈیکل ایتھکس کے جو رولز ہیں اس کو یوز کرنا نہیں بھولنا۔ پروفیشنلزم کے جو اسٹینڈرڈ ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس کو بھولنا ہے، اور اگر پرابلم بڑا ہے تو جو آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے اس پیشنٹ کے اوپر تو ایز اے ایکٹیو ٹیم ممبر آپ نے کام کرنا ہے۔ اب آپ کی اپنی پرسنالٹی کے اوپر آپ کے ایٹیٹیوڈ کے کیا جو ہے وہ امپیکٹ ہوگا۔ اگر تو آپ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ پیشنٹ کے اوپر، اس کے جو اٹینڈنٹ ہیں ان کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا آپ کی پرسنالٹی کا، اور اگر نیگیٹیو ہے تو نیگیٹیو پڑے گا۔ اب سوسائٹی کا جو ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے، یا کس طرح سے آپ نے سوسائٹی کو ایٹیٹیوڈ دکھانا ہے۔ پروفیشنل جو ہے وہ کریکٹر ڈیولپ کرنا ہے آپ نے، پروفیشنل ایٹیٹیوڈ، ریسپیکٹ فار ٹائم اینڈ پنکچویلٹی، جس طرح سے کہ رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ آپ نے ہر چیز کا ٹائم کا خیال رکھنا ہے کہ اگر پیشنٹ آپ کا ویٹ کر رہا ہے تو آپ کو اس ٹائم کے اوپر جو آپ نے اس کو دیا ہے آپ کو وہاں پہ ہونا چاہیے اور اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دینا چاہیے، اور آپ کو اس بیماری کے متعلق جو آپ نے ڈائگنوز کیا ہے اس کے بارے میں فل نالج ہونا چاہیے، اور آپ بھرپور طریقے سے اس کا علاج شروع کریں، اور اپنے کانشیس جو ہے وہ بحال رکھیں۔ اگر بہت بڑا آپریشن ہے ایون کے تو آپ اپنے کانشیسنیس کو بحال رکھیں، اور کبھی بھی جو ہے وہ ٹیمپرامنٹ لوز نہ کریں۔ اگر رپورٹنگ آپ کر رہے ہیں پیشنٹ کے ڈائگنوز کرنے میں کوئی اس کا لمبا چوڑا پرابلم ہے تو سارے جو ہے اس میں انٹیگریٹی ہونی چاہیے، تاکہ سیکوینس کے ساتھ اگر کوئی اور بھی اس کی ہسٹری کو پڑھے، اس کی فائنڈنگز کو پڑھے تو وہ اس کو سمجھ میں آ جائے۔ پیشنٹ کو ہر وقت آپ کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے، جب بھی ضرورت پڑے، رات کو، دن کو، صبح کو، شام کو، جب آپ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں تو آپ انشور کریں اپنی اویلیبلٹی جب تک کہ وہ اسٹیبل نہیں ہو جاتا، اور اس دوران آپ ڈاکٹر پیشنٹ کے ساتھ ایسا رولز اور ریگولیشن کے اندر رہتے ہوئے ریلیشن شپ ڈیولپ کریں کہ اس کی جو ہے سائیکو تھراپی بھی آپ کے ریلیشن سے ہی عادی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آج کا لیکچر یہیں تک، آپ کا بہت بہت شکریہ۔